نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض فرما دیے گئے ہیں جیسے آپ سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آج ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ ہے، پہلا روزہ ہے، پہلی سحری اور پہلی نماز فجر ادا کی ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے ہم پورا ماہ رمضان المبارک ایسے ہی شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ عبادت اور ریاضت، تقوی اور پرہیزگاری اور دیگر وظائف، اعمال، پنجگانہ نماز، اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو نماز تہجد، نماز اشراق، تلاوت کلام پاک، درود پاک اور استغفار کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کو گزاریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی برکات حاصل ہو جائیں۔ تو ہر ایک شخص ہی ماہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت بیدار ہو جاتا ہے، تو جب ہم بیدار ہو گئے ہیں تو کوشش کریں وضو کریں اور نماز تہجد ادا کریں۔ سحری کو آخری وقت میں کرنا زیادہ فضیلت ہے۔ سحری کریں، اس کے بعد جب فجر کی اذان ہو جائے تو پھر مسجد میں آ جائیں۔ تو بعض احباب سوچتے ہیں کہ ہم آرام کر لیں، تو ویسے بھی آج کل تو موسم بھی بہترین ہے، نیند میں کوئی خلل نہیں آتا، نیند پوری ہو جاتی ہے۔ تو کچھ احباب ہیں کہ جن کو مشکل پیش آئے گی، لیکن کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نیند کی بھی ترکیب بن جائے گی۔ تو نماز فجر ادا کریں اور فجر کی اذان کے بعد آپ مسجد میں آ جائیں اور اس کے بعد آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں جب تک کہ جماعت کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ تلاوت کلام پاک کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اگر درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر کوئی اور آپ نے دعا پڑھنی ہے تو آپ وہ پڑھیں۔ اور ایک بہترین دعا ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اور یہ دعا دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور تنگ دستی کی شکایت کی کہ حضور گھر میں حالات بہت تنگ ہیں، پریشانی ہے، غربت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرانے کے لیے آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور جب وہ جانے لگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ شخص وہ تسبیح پڑھے جو فرشتے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے عرض کی حضور وہ تسبیح کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تو اگر یہ 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے ساتھ اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اب صحابی رسول کو جب یہ بتایا گیا اور انہوں نے اس کو پڑھا تو ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آیا
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا نوازا ہے میرے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے۔ تو ہماری زبانوں میں وہ تاثیر تو نہیں ہے، نہ ہم اس مقام کو پا سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ، اور یہ ایک آسان تسبیح ہے اور ان کلمات کے اوپر درجنوں احادیث موجود ہیں جو اس کے فضائل پر ہیں، کمالات پہ ہیں، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، تو اگر ایک تسبیح اس کو ہی اپنا لیا جائے اور اپنے معمول میں لے آئیں کہ آپ اذان فجر کے بعد مسجد تشریف لائیں اور اس کے بعد نماز سنت ادا کریں، اور سنتیں ادا کرنے کے بعد یہ آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، تو اس کے ساتھ بہت ساری برکات حاصل ہوں گی۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ نے اس دعا کے ساتھ 2 کلمات کا اضافہ فرمایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اسألہ من فضلہ۔ اگر اتنا پڑھ دیں تو اس کا کمال ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 جملے ایسے ہیں جو کہنے بڑے آسان ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، تو فرمایا گیا کہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو بخاری شریف میں یہ حدیث پاک 3 مرتبہ ذکر کی گئی ہے، تو اس کی بہت فضیلت ہے۔ اب اس کے بعد استغفار ہے، تو ماہ رمضان المبارک میں استغفار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں استغفار کثرت کے ساتھ کرو، یعنی استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، استغفر اللہ۔ اب اس سے آگے بھی کلمات ہیں لیکن اتنا بھی پڑھ لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اگر ہم پڑھ دیں وَأَسْأَلُهُ مِن فَضْلِهِ، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس کا فضل مانگا کرو، اور قرآن پاک میں بھی ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ جس بندے کے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے پھر وہ کیسا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، جب فضل ہو جاتا ہے تو پھر اس انسان کی ظاہری باطنی تمام کیفیات بدل جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پہ چاہے کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ